علامہ اقبال کا فلسفہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا نقشہ ہے۔ لیکن آج کی نسل کے لیے ان کے پیغام میں آخر ایسا کیا خاص ہے؟ چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کائنات، فرد اور تقدیر کے بارے میں اقبال کا نظریہ کیا ہے۔ تو اقبال اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کرتے ہیں۔ یہاں وہ ایک ایسی ہستی کی بات کر رہے ہیں جس کے بغیر نہ پھولوں میں کوئی خوبصورتی ہے، نہ بلبل کے گانوں میں کوئی مٹھاس۔ سوچنے کی بات ہے، آخر یہ کون سی مرکزی شخصیت ہے جس پر پوری کائنات کا دار و مدار ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اقبال کے پیغام کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ان کا کائنات کے بارے میں جو تصور ہے اسے جاننا پڑے گا۔ ان کے نزدیک یہ کائنات ایسی ہی بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر ایک چیز ایک واحد مرکزی وجود سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال کے مطابق کائنات کا سارا حسن، زندگی کی ساری رونقیں، ارے بھائی ہمارا اپنا وجود بھی، یہ سب کچھ ایک ہی ہستی سے جڑا ہے، اور وہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ان کے بغیر یہ سب کچھ بے معنی ہے۔ اور یہ تصور یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ اور بھی گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اقبال اپنے اگلے شعر میں اسی کائناتی اصول کو مزید واضح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ دنیا دراصل قائم کیسے ہے۔ یہ شعر پچھلی بات کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے، یعنی یہ کائنات ایک خیمے کی طرح ہے اور اس کو کھڑا رکھنے والی ڈوریاں کسی ایک ہی نام سے بندھی ہے، اور تو اور زندگی کی جو نبض چل رہی ہے اس میں جو حرارت ہے وہ بھی اسی نام سے ہے۔ تو یہاں نام سے مراد صرف کوئی لفظ نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی برکت اور ان کا روحانی فیض ہے۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات میں جو زندگی اور حرکت ہے وہ اسی مقدس نام کی وجہ سے ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بڑے کائناتی فلسفے کا ایک عام فرد کے لیے کیا مطلب ہے، خاص طور پر اس مسلم نوجوان کے لیے جس سے اقبال سیدھی بات کر رہے ہیں۔ اب گفتگو کا رخ کائنات سے فرد کی طرف مڑ رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اقبال نوجوان کو اس کا اصل مقام یاد دلا رہے ہیں۔ اس ایک شعر کے اندر طاقت اور عمل کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ چلیں اس کے استعاروں کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ اقبال کا استعارہ کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اصل ہتھیار عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تلوار کی طرح ہر رکاوٹ کو کاٹ دیتا ہے۔ جبکہ عقل کیا ہے؟ وہ ایک ڈھال کی طرح ہے جو حفاظت کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے۔ لیکن صرف عقل کافی نہیں، اصل طاقت تو عشق میں ہے۔ اور یہ نقطہ تو بہت ہی زبردست طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ایمان کی اصل طاقت کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک جب ایک مسلمان پورے یقین کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ نعرہ باطل اور ہر غیر اللہ کے لیے آگ بن جاتا ہے جو سب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اب آتا ہے سب سے اہم سوال، اگر کوئی شخص اس شناخت کو پوری طرح اپنا لے تو اس کی صلاحیتوں کی حد کیا ہے؟ اقبال کے مطابق اس کی کوئی حد نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی تقدیر پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ شعر تو جیسے اقبال کی شاعری میں اللہ کی طرف سے کیا گیا ایک حتمی وعدہ ہے۔ اس میں ایک شرط ہے اور ایک بہت بڑا انعام۔ یہ ایک سادہ لیکن بہت گہرا سودا ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک مشروط رشتہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے سچی وفاداری کرو اور بدلے میں اللہ کی مدد اور اپنی تقدیر خود بنانے کی طاقت حاصل کرو۔ یہ صرف کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، بلکہ ایک عملی فارمولا ہے۔ تو چلیں اب ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اقبال نے جو پورا ایک لاہ عمل پیش کیا ہے اس کے بنیادی حصے کیا ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اقبال ہمیں ہماری اصل سے جوڑ رہے ہیں۔ پہلا نقطہ، کائنات کا وجود اس کے مرکز یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑا ہے۔ دوسرا، ایک فرد کی اصل طاقت صرف عقل نہیں بلکہ عشق اور ایمان ہے۔ اور آخر میں اگر اس رشتے کو وفا کے ذریعے مضبوط کر لیا جائے تو انسان کی اپنی تدبیر ہی اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا اقبال کا یہ طاقتور اور امید سے بھرا پیغام آج کے دور میں بھی اتنا ہی قابل عمل ہے؟ کیا آج کا نوجوان واقعی اپنی تقدیر خود لکھنے والا بن سکتا ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔